خانقاہ بخاریہ کے باہر، اور آج ہم ایک بہت ہی خصوصی انٹرویو کرنے کے لیے جا رہے ہیں سید شرف الدین علی بخاری صاحب المعروف ابا جی سرکار کا۔ تو آئیے ہم آپ کو اپنے نمائندوں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں ابا جی سرکار کے خصوصی انٹرویو کے لیے۔ آج ہم ان سے خصوصی انٹرویو کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور پوچھیں گے کہ پاکستان کی سیاست اور دیگر امور پر جو ہے بات چیت کریں گے۔ پوچھیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ ابا جی سرکار ذرا بتائیے گا آپ پلیز۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال جی پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ جی ہاں، سیاسی صورتحال۔ دیکھیں جی، پاکستان میں سیاست تو رہی نہیں۔ جو سیاست جس کو کہتے ہیں، سیاست اس کو کہتے ہیں جن کے عوام میں روٹس ہو، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اس وقت تو پاکستان میں رسہ کشی چل رہی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے 20 آدمی ادھر کھینچتے ہیں تو ادھر والے جیت جاتے ہیں، اور پھر ادھر والے زیادہ طاقت لگاتے ہیں تو پھر وہ گورنمنٹ ادھر چلی جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ نام کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے پاکستان میں۔ تو یہ جو عوام پورے پاکستان کی پریشان ہے دیگر چیزوں سے، مہنگائی سے اور بھوک افلاس سے، نوکریاں نہیں ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، ان مع العسر یسرا، دشواریوں کے بعد آسانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے۔ تو پریشانی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رحمت للعالمین کی یہاں رحمت ہے اس وقت کہ 20,000 والا بھی الحمدللہ روٹی کھا کے سو رہا ہے، اور کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں اور چھت بھی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آنی چاہیے اس ملک میں، اور دیکھیں جی، کس طرح سے یہ تو صورت ہمارے ہے؟ جو مفکر ہیں، جو علماء ہیں، اور جو جتنے بھی جن کی معاشرے میں بات حیثیت رکھتی ہے، ان کو نکل کر کے میدان میں سچائی سے اصل خدا کا پیغام، انسانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور خواہشات کو ترک کرنے کی ضرورت ہے پوری قوم کو۔ کیونکہ دیکھیں، گزشتہ دور میں بھی تو ہم زندہ ہی تھے نا 101 صابن کے اوپر، تو اب آپ لکس بھی ہے تو ڈب بھی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس جو آپ کی چادر ہے، اس چادر میں اگر آپ رہیں گے تو کبھی آپ بے پردہ نہیں ہوں گے۔ تو اس میں تھوڑا سا سیاست دانوں کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے بجلی تو پہنچا دی، تو پھر جب بجلی پہنچائی تو آلات بھی آ گئے۔ جب آلات آئے تو پھر آلات آنے کے بعد کہ الیکٹرک جیسے ادارے، جیسے ایسٹ انڈین کمپنی آئی تھی، اسی طریقے سے کے الیکٹرک ہے، تو کے الیکٹرک نے سب کو خرید لیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ اپیل کروں گا حکومت سے کہ یہ جو کے الیکٹرک ہے، اس کو سرکار کی تحویل میں لیا جائے، یا دوسری کمپنیوں کو کراچی میں بلنگ کی اور الیکٹرک سپلائی کی اجازت دی جائے۔ اچھا ناظرین، آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ابھی پچھلے دنوں ابا جی سرکار کا جو ہے وہ مولا کائنات، جشن مولا کائنات منایا گیا، جو کہ مزار قائد کے سامنے بہت بڑے گراؤنڈ میں، جس گراؤنڈ کو بھرنے کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے کوشش کی کہ وہ بھر جائے، لیکن وہ نہیں بھر سکا۔ لیکن یہ کہ ابا جی سرکار کا جب جشن یوم ولادت، جشن مولا علی کائنات کا جو عرس ہوا، تو اس میں جو ہم یہ دیکھ رہے تھے، یعنی میڈیا پورا موجود تھا، اور ان کے سامنے یہ جو بات دیکھی جا رہی تھی کہ جتنی سیٹیں بھی پورے گراؤنڈز میں لگائی گئی تھیں وہ سب کی سب فل تھیں، اور ایک جمع غفیر تھا۔ یعنی میڈیا کو بھی یہاں اتنی حیرت ہوئی کہ یہ کون سی ایسی شخصیت ہے۔ تو جب ہم تھوڑا سا ہم نے گفتگو کی، بات چیت کی، تو پتہ لگا ایک بہت ہی بڑی شخصیت اس وقت کراچی میں خانقاہ پر موجود ہیں، جو کہ تمام مسائل کا حل جانتی ہیں، سمجھتی ہیں، اور وہ بتا سکتی ہیں کہ کس طرح سے مسائل لوگوں کے حل ہو سکتے ہیں، غربت اور نا جتنی بھی چیزیں ہیں، پریشانیاں کس طرح سے حل ہو سکتی ہیں۔ تو ابا جی سرکار، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے نا یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ آگے کی طرف الیکشن کی طرف جا رہی ہیں، اور ریفرینڈم بھی ہو رہے ہیں کچھ اداروں میں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کوئی ڈمی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یا صحیح ہے؟ اصل میں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جب جس شہر میں ظلم زیادہ ہو جائیں تو یا جس ملک میں، تو وہاں پہ تمام نظام آسمانوں سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ کل صبح کیا ہوگا۔ اس وقت پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ جو بھی شعبے جات ہوں، وہ ہماری مسلح افواج ہو، وہ ہمارا میڈیا ہو، وہ ہمارا انجینئرنگ سائیڈ ہو، جو بھی شعبہ جات ہیں، ان سب کو ریاست کو اوپر اور ریاست کے اوپر جان دینے کی، قربانی دینے کی کیفیت پیدا
کرنی پڑے گی، اور اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں اس وقت تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا۔ اچھا ابا جی بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں کسی بھی صوبے میں آپ لے لیں، کرپشن کا بازار گرم ہے اور لوگوں کے کام نہیں ہوتے، لوگ جو ہے وہ یعنی ردیا خودیا ہوئے ہیں اور ان کے کام نہیں ہوتے پیسے دینے کے باوجود میں۔ یہ کرپشن کا نظام کب ختم ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ کرپشن کا نظام جب ختم ہوگا کہ جب آپ کی نچلی سطح کے اوپر سپاہی کو یہ آرڈر جاری کر دیے جائیں، کوئی رانگ سائڈ جائے تو 5,000 کا چالان کر دیں۔ بھائی یہ سارے لوگ دبئی جاتے ہیں بالکل صحیح ہو جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اور کراچی ایئرپورٹ پہ جب میں اترا تو دیکھا سب بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے بھی کہا کہ بھائی پروٹوکول آفیسر آئے، میں نے کیا ضرورت ہے بھائی، وہ سسٹم تو لگوانی، ہم کون سا چوری کر کے آئیں، تھوڑی دیر لائن میں لگ جائیں گے، کیا پرابلم ہے؟ حالانکہ 2 ہمارے مرید ہیں جو پروٹوکول آفیسر ہیں مختلف محکموں کے، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے ہیں آپ کو لینے، تو ہم نے بولا ہماری فلائٹ ابھی کینسل ہو گئی ہے، تو ہم لائن میں لگ کر کے آ گئے۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ عوام کو خود، ہر انسان کو، ہر گھر والے کو، یہ جو معاشرہ ہے یہ فرد سے بنتا ہے، ہر فرد کو اپنے مقام پر اپنی تمام معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ابا جی میں نے دیکھا کہ آج یہاں خانقاہ پہ جو ہے بہت ساری خواتین، مرد، بچے سب آئے ہوئے تھے، تو یہ اپنے مسائل کے لیے یہاں آ رہے ہیں یا کس طرح سے آپ ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں؟ بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس وقت، جب میں نے پل کے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہوئے عورت کو دیکھا اس شہر کے اندر، اور بہت سارے واقعات دیکھے، بہت سی خودکشیاں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلیں، تو اگر جس شہر میں 500 نہ ہو آدمی کے پاس اور وہ خدا سے مایوس ہو جائے، تو میرا خیال میں اگر اس آدمی کو 500 روپے دے دیے جائیں تو وہ خدا پہ تھوڑا بہت اس کا یقین شروع ہو جائے گا۔ اچھا ابا جی یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جگہ جگہ جو ہے کھانوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں اور مزدوروں کو، غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو یہ ان کے پیچھے کیا چیز ہے؟ مطلب بھائی دیکھیں، یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ کھلا رہے ہیں، اصل میں کھانا تو بھوکے کو کھلانا ہے، غریب کا نہیں ہے ذکر قرآن میں، بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو بس یہ نہ پوچھیں تو بہتر ہے آپ، اچھا کیونکہ ہم ابتدائی منزلوں میں ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود تو وہی والی بات ہے، قید میں ہے بلبل صیاد مسکرائے، چپ رہا بھی نہ جائے، کچھ کہا بھی نہ جائے۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ سامعین اس وقت جو ہے وہ ہم خانقاہ 89 میں موجود ہیں اور ابا جی سرکار سے بات چیت ہو رہی ہے، اور تمام تر ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ تمام تر مسائل کا حل اسی خانقاہ سے ہے، اور پورے پاکستان کے لوگ اگر اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل 100% حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو چیز ہم نے یہاں دیکھی کہ روحانیت بھی دیکھی ہم نے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف روحانیت ہی نہیں ہے بلکہ دنیاوی معاملات بھی ہیں، دنیاوی بات چیت بھی ابا جی سرکار کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے لوگوں کے لیے، ایک بہت سا معجزہ ہے، سمجھ لیں زندہ معجزہ موجود ہے۔ تو میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی پورے پاکستان سے۔ اور بیک گراؤنڈ ابا جی اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے ہم تاکہ جناب، ہمارا تعلق جو آخری ایڈریس ہے ہمارا اونچ شریف ہے، اور ہمارے جو یہاں دین کی اشاعت کے لیے الہ آباد کی طرف ہمارے والدین دہلی سے الہ آباد کی طرف گئے، تو الہ آباد میں ہمارے والد صاحب نے خطبہ الہ آباد 1930 میں سن کر کے، جوان تھے تو وہ پیچھے لگ گئے اور وہ اس ملک میں آئے، اور اس ملک میں آنے کے بعد کچھ اور دیکھا، وہ دیکھا کہ کوئی آدمی اپنا سیٹل جگہ چھوڑ کے نہیں آتا، تو جو لوگ سیٹل جگہ چھوڑتے ہیں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑتے ہیں۔ تو یقیناً وہ جو آئے تھے مشرقی پنجاب سے بھی آئے تھے، بہار سے بھی تھے، ادھر سے بھی تھے، وہ سب وہاں سیٹل لوگ تھے۔ اور میں نے پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر ایسے پنجابی دیکھے کہ جو وہاں زمیندار تھے مشرقی پنجاب کے اندر، ان کو پکوڑے بیچتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اچھا ابا جی یہ بتائیے گا اس وقت آپ روحانی کیفیت میں بھی موجود ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کے ہاں جو ہے آپ کے حلقے میں، آپ کے آستانے پہ کون کون سی سیاسی شخصیات آئی ہیں؟ بھائی ہمارے تقریباً دیکھیں، ہم کراچی میں رہتے ہیں تو
تقریباً کراچی میں جتنے بھی لوگ ہیں، مصطفیٰ کمال ہوں، آفاق احمد ہوں، فاروق ستار ہوں، مظفر علی شجرا ہوں، پی ٹی آئی کے عمران اسماعیل صاحب گورنر ہوں، یا موجودہ دور کے گورنر جو کامران ٹیسوری صاحب وہ بھی یہاں آئے، جماعت اسلامی کے امیر بھی یہاں آئے، اور بہت ساری جے یو بی کی بھی اعلیٰ قیادت، ہمارے صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب بھی آئے، لیکن سب سے ہماری بات ہوئی اور ہم نے سب کو دیکھا، اور سب کو ہم نے یہی دعا کرانے بھی آئے، اور انہوں نے ہم نے ان کو یہی کہا دعا کے ساتھ دوا کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ جب فتح کرنی ہوتی ہے تو بدر ضرور ہوتی ہے، اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ غزوہ بدر کی کیفیت میں ہے، غزوہ ہند بعد میں ہوگی۔ اچھا، اس وقت جو سیاسی کینڈیڈیٹ ہیں کون کون سے لوگ جو ہیں دعاؤں کے لیے آ رہے ہیں کہ بھائی میں منتخب ہو جاؤں، میں جیت جاؤں؟ اور ابھی جو آپ نے کھڑے کیے ہیں، جو آپ کے دعاؤں سے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ بھائی دیکھیں، ہم نے نہیں کھڑے کیے، یہ بالکل فارغ تھے، تو ایک ڈاکٹر عاقب صاحب تھے جن کی نوکری ختم ہو گئی، اور ایک ماجد مخصوص صاحب ہیں، ان کی بھی نوکری کہیں سے ختم ہو گئی تھی، اور ایک عامر وحیدی صاحب ہیں جو سابقہ ایم کے کارکن ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور یہ تین آدمی کچھ کام دھندا نہیں تھا، تو ہم نے کہا جاؤ بھائی، اگر تمہارے پاس وہ جمع کرانے کی فیس ہے تو اچھے لوگ جب تک نہیں آئیں گے اور صرف بیٹھ کر کے ہوٹل پہ باتیں کریں گے، خانقاہ میں صرف باتیں کریں گے تبدیلی کی، تو تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی وزارت کی، کسی صدارت کی، تو میں اگر پیری فقیری جو اس وقت کی موجودہ چل رہی ہے اگر یہ چلاؤں تو 7 نسلیں میری بیٹھ کے کھائیں گی، لیکن میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ قوم کی کسی طریقے سے، کیونکہ بات یہ ہے کہ میرے تو کان کمزور ہو گئے سن کے کہ کہیں کوئی ظلم ہے، کہیں کوئی ظلم ہے، کہیں بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، کہیں شوہر بیوی کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کہیں بچے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یہ عجیب ہجانی کیفیت، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہ یہ زمینی عذاب کی کیفیت ہے کہ اس وقت نہ امیر خوش ہے نہ غریب خوش ہے۔ ایسا تھوڑی ہے، اب جو فورن کنٹریز ہیں وہاں پہ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سویپر بھی ہیں، کلرک بھی ہیں، ہر لیول کے لوگ ہیں، لیکن بہت سکون میں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہاں کے حاکم اچھے ہیں۔ اگر آج یہاں کے حاکم عدل والے ہو جائیں کہ حضرت عمر جیسا نظام نافذ کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اچھائی نہیں آئے گی، پورا نظام ایک دن میں صحیح ہو جائے گا۔ جو ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، اور وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح سے؟ دیکھیں، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت آخری وقت ہوگا کہ ایک آگ ہوگی، لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی، اور کالے سیاہ اونٹ کے چرواہ بلند اور بالا عمارتوں پر فخر کریں گے، اور لونڈیاں مالک جنیں گی۔ تو آپ سعودی عرب میں دیکھ لیجئے، فلپائنیاں جو بیوی بن گئی ہیں اور ان کے بچوں کو نیشنلٹی مل رہی ہے، اور یہ جو جتنے عربی ہیں یہ کالے سیاہ اونٹ کے چروائے ہیں جو اس زمانے کے گنوار تھے، اور یہ جو پاکستان سے اور ہندوستان سے لوگ پیسے کو آگ کہا جاتا ہے، قرآن میں پیسے کو آگ قرار دیا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا فرعون سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تیرا رب اتنا ہی تجھ سے راضی ہے تو تجھے سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنا دیے، تو اتنے عام سے پیرائن میں کیسے ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہمارا جواب ہوگا کہ میرے رب کو سونا پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آخری سوال ابا جی یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا آستانہ آپ کے دم سے چل رہا ہے، آپ کی دعاؤں سے چل رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ایسے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہر چیز کو چلنے کے لیے فنڈز درکار ہوتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، کسی نے ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا، کوئی آدمی ہمارے پاس 1 لاکھ کا ڈونر نہیں ہے۔ کوئی اپیل کرنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ نہیں، میں اپیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ خدا کے کاموں کے لیے چندے نہیں مانگنے پڑتے ہیں، ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے خدا رسول کی قسم اس دن اتنا پیسہ آ جاتا ہے، 10 اور 100 اور 50 کر کے۔ ناظرین، اس وقت آپ نے دیکھا سنا ابا جی سرکار کی گفتگو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ علم کا اندازہ آپ دیکھ لیں، گفتگو سے علم کا اندازہ ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آستانے پہ کس طرح سے جو ہے وہ رحمتوں کی بہار ہے،
ہر طرف، اور ابا جی کے پاس کوئی دے کے نہیں جاتا بلکہ لے کے جاتا ہے یہاں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ابا جی سے ہماری گفتگو بہت ہی زبردست رہی ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابا جی کا سایہ ہم تمام لوگوں کے سر پہ سلامت رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم.